آپ اشرف اسلامک نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کو دبائیں تاکہ ہمارا ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں۔ یہ ہے اے محبوب تم فرما دو لوگوں سے کہ اے لوگوں اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اے لوگوں تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تم کو دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرات محترم، بتانے کا مطلب یہ ہے اے لوگوں، بتانے کا مطلب یہ ہے اے لوگوں آپ اعلان فرما دو، اے محبوب آپ اعلان فرما دو کہ اے لوگوں اگر تم اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی تابعدار ہو جاؤ۔ حضرات محترم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریش کے پاس ٹھہرے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کے تھے اور انہیں سجا کر سجدہ کر رہے تھے۔ حضور کریم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے گروہ قریش، قسم خدا کی تو اپنے ابا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دین کے خلاف ہو گئے۔ قریش نے کہا کہ ہم ان بتوں کو تو اللہ کی محبت میں پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ محبت الہی کے دعویٰ سرکار عالم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع و فرمان برداری کے بغیر قابل قبول نہیں۔ جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہے حضور کی غلامی کرے، اور حضور نے بت پرستی سے منع فرمایا ہے تو بت پرستی کرنے والا حضور کا نافرمان اور محبت الہی کا دعویٰ جھوٹے کا جھوٹا ہے۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ میں لوگوں کو خدا تک پہنچنے کا راستہ بتایا گیا ہے اور اس سے حبیب خدا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عالی کا اچھی طرح ظہور ہو رہا ہے۔ حضرات محترم، مکہ شریف کے مشرکین کہہ رہے تھے، مکہ شریف کے مشرکین بکواس کر رہے تھے، مکہ شریف کے مشرکین چیلنج کر رہے تھے، مکہ شریف کے مشرکین دعویٰ کر رہے تھے، مکہ شریف کے مشرکین بکواس کر رہے تھے کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم تو اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ ان سب کو جواب دیا گیا، ان سب کو حکم دیا گیا اگر تم واقعی خدا کی محبت رکھتے ہو تو میرے محبوب کی تابعداری کرو، اگر تم واقعی خدا کی محبت رکھتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو، اگر تم واقعی خدا کی محبت رکھتے ہو تو میرے محبوب کی وفاداری کرو، اگر تم واقعی خدا کی محبت رکھتے ہو تو میرے محبوب کی غلامی کرو، اگر تم واقعی خدا کی محبت رکھتے ہو تو میرے محبوب کی وفاداری کرو۔ پھر یہ ہوگا کہ اپنے خدا کے چاہنے والے سے محبت کیے ہو، پھر خدا تمہارا ہو جائے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرات محترم، اتباع کہتے کسے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے کو۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے اے لوگوں اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ اگر تم اللہ کے محبوب سے پیار کرنا چاہتے ہو، حضرات محترم میرے محبوب کے تابعداری کرو۔ حضرات محترم، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے پیچھے پیچھے چلے آؤ، آخر کس کا؟ مگر آج ہم لوگ پیچھے پیچھے چلتے ہیں، مگر کس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں؟ یزیدیت کو ساتھ دیتے ہیں، یزیدیت کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ مگر آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، قرآن ہمیں بتا رہا ہے اے لوگوں اگر تم خدا کی محبت چاہتے ہو تو میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلے آؤ، میرے محبوب کے نقش قدم پر چلے آؤ، میرے محبوب کے غلام بن کر چلے آؤ، مگر خبردار بھائی بن کر ان کے پیچھے آگے آگے نہ چلنا، بابا بن کر ان کے آگے آگے نہ چلنا، انہیں دارالعلوم کا باورچی نہ بنا لینا، انہیں اردو زبان کا شاگرد نہ بنا لینا۔ حضرات محترم، بلکہ سچا امتی بن کر پیچھے پیچھے چلنا، غلام نبی بن کر پیچھے پیچھے چلنا۔ حضرات محترم، میرے رسول کا آستانہ وہ آستانہ عالیہ ہے جہاں ہر سائل کی جھولی بھری جاتی ہے، وہ اما السائل فلا تنہر جہاں ہر گناہگار کی شفاعت ہو جاتی ہے،
ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، جہاں ہر خطا کار کی بخشش ہو جاتی ہے، واللہ معطی وانا قاسم۔ حضرات محترم، جہاں ہر خطا کار کی بخشش ہو جاتی ہے، یا محمد ارفع راسک اشفا تشفع، جہاں ہر ایک نعمت سے میسر ہوتی ہے، واللہ معطی وانا قاسم، جہاں بیگانوں پر بھی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جہاں خدا تک پہنچنے کے لیے رہنمائی ہوتی ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حضرات محترم، اس لیے تو کسی شاعر نے کیا یہ خوب فرماتے ہیں، بن مانگے آقا نے جھولی کو بھر دیا، بن مانگے آقا نے جھولی کو بھر دیا، منگتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا، خالی درے رسول سے لوٹا کوئی نہیں، یعنی میرے رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ حضرات محترم، ہاں یہ وہی مکی سردار اور مدنی تاجدار کا شہنشاہی دربار ہے، جہاں ناپاک آیا تو پاک بن گیا، شقی آیا تو سعید بن گیا، بدکار آیا تو نیکوکار بن گیا، بے دین آیا تو دیندار بن گیا، رہزن آیا تو رہبر بن گیا، برا آیا تو اچھا بن گیا، ادنا آیا تو اعلیٰ بن گیا، محتاج آیا تو سلطان بن گیا، مجبور آیا تو مختار بن گیا، واربی آیا تو صحابی بن گیا، جہنمی آیا تو جنتی بن گیا۔ ارے مجھے کہہ لینے دیا جائے، یہ وہی دربار عالیہ ہے جہاں ابو بکر آیا تو صدیق اکبر بن گیا، عمر آیا تو فاروق اعظم بن گیا، عثمان آیا تو داماد پیغمبر بن گیا، علی آیا تو شیر خدا اور حیدر کرار بن گیا۔ ارے مناصر کو کہہ لینے دیا جائے، یہ وہی دربار عالیہ ہے جہاں ابو بکر آئے تو صداقت کے تاجدار بن گئے، عمر آئے تو عدالت کے تاجدار بن گئے، عثمان آئے تو سخاوت کے تاجدار بن گئے، علی آئے تو شجاعت کے تاجدار بن گئے۔ اس نے تو میرے امام، تمام سنیوں کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، درجہ بہاتے گئے ہیں توبے بہاتے ہیں۔ نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، شہید اعظم کانفرنس قاری مناظر سید صاحب پنڈالو۔ حضرات محترم، وہ ایسے رسول ہیں کہ ان کا مثل کوئی نہیں، ان کی ہر عطا بے مثال ہے، ان کی آمد بے مثال ہے، ان کا بچپنا بے مثال ہے، ان کی جوانی بے مثال ہے، ان کی نبوت بے مثال ہے، ان کی سیرت بے مثال ہے، ان کی صورت بے مثال ہے، ان کی کتاب کلام اللہ بے مثال ہے، ان کی ہر چیز بے مثال ہے۔ اسی لیے تو علماء اہل سنت فرماتے ہیں، نبی کا حکم امر اللہ ہے، نبی کا دوست عین اللہ ہے، نبی کی شفقت رحمت اللہ ہے، نبی کی نورانیت نور اللہ ہے، نبی کی تعریف حمد اللہ ہے، نبی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، نبی کی یاد ذکر اللہ ہے، نبی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، نبی کا قول قول اللہ ہے، نبی کا فعل فعل اللہ ہے، نبی کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، نبی کی کتاب کلام اللہ ہے، نبی کا خلق قرآن اللہ ہے، نبی کا سبق لا الہ الا اللہ ہے، نبی کا وجود محمد رسول اللہ ہے۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کیا یہ خوب فرماتا ہے، محبوب خدا کا ہم کوئی پایا نہیں ہے، محبوب خدا کا ہم کوئی پایا نہیں ہے، اس شان کا دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ حضرات محترم، میں اپنی تقریر یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ میرے بولنے میں اور آپ لوگوں کے سننے میں جو بھی غلطی ہوا ہے میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔